مسلمانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز باغی نہیں۔ شیعہ روافظ گستاخ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو باغی رٹ لگائے پھرتے ہیں، انہیں پہلے احادیث و تواریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمار بن یاسر سے یہ فرمانا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اس سے ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ باغی کہنا شروع کر دیا۔ اب ان سے سوال ہے، کیا حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو باغی کہا؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا۔ اس سلسلے میں صرف 6 باتیں ذکر کرتا ہوں۔ اولاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو کبھی باغی نہیں کہا، بلکہ بحیثیت مجتہد اپنا بالمقابل مانا۔ اگر باغی مانتے تو کبھی بھی صلح قبول نہیں فرماتے، کیونکہ باغی کے لیے حکم ہے کہ اس سے قتال کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن حضرت علی نے جنگ سے اعراض کرتے ہوئے صلح کی پیشکش کو قبول فرمایا۔ اور ثانیاً اگر حضرت امیر معاویہ باغی ہوتے تو حضرت امام حسن کبھی بھی آپ کی بیعت نہ کرتے۔ ثالثاً اس وقت حضرت امام حسین اور دیگر صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ اگر امیر معاویہ باغی ہوتے تو حضرت امام حسین، جنہوں نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہ کی اور جنگ کرتے کرتے راہ خدا میں گھر خاندان قربان کر کے جام شہادت نوش فرمایا، آپ کیوں کر خاموش رہتے؟ رابعاً اگر حضرت امیر معاویہ اور آپ کا گروہ باغی ہے تو حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی؟ وہ حضرات تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ خامساً زید بے قید نے اپنے مطلب کے لیے فیت باغیہ کو لے لیا اور فیتین عظیمتین کو کیوں چھوڑ دیا؟ مطلب یہ کہ جس سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں تنقیص کا شبہ بھی ہوا، اسے دھڑلے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر فیت باغیہ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہا جا رہا ہے تو وہ حدیث پاک جس کو امام بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے حضرت ابو بکر سے روایت کیا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو گود میں لے کر فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے سبب مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ اور زید بے قید، جن صحابی رسول حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دے رہا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں حالت مرض میں نہیں مروں گا، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں مومنوں کی 2 جماعت کے درمیان قتل ہو کر شہید کیا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہوں کو مسلمان بتائیں اور یہ بے لگام بد انجام ان میں سے ایک کو باغی اور جہنمی کہے، العیاذ باللہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیت باغیہ فرمانا، اس سے ہرگز حضرت امیر معاویہ کو باغی کہنا درست نہیں، کیونکہ دوران جنگ حضرت مولا علی شیر خدا و حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات کی طرف کچھ خارجی دوزخی لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ اگر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سب کے سب باغی گروہ تھے تو وہ فرمان بھی یاد ہونا ضروری ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تھا کہ تم انہیں جنت کی دعوت دو گے اور وہ تمہیں دوزخ کی دعوت دیں گے۔ حضرت طلحہ و حضرت زبیر جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ حضرات اسی گروہ سے تھے جنہیں باغی گروہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا ان کی طرف یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ دوزخی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، جنتی دوزخ کی دعوت نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو شہید کرنے والے دوزخی خارجی تھے، اور حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے اور آپ سے خطائے اجتہادی ہوئی جس کے سبب آپ ایک ثواب کے مستحق ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی کچھ دوزخی خارجی تھے۔ سیر اعلام النبلہ میں ہے کہ ابن جرموز جو حضرت علی کے گروہ میں سے تھا اور آپ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے ہمراہی حضرت زبیر بن عوام کا سر مبارک کاٹ کر لایا تو حضرت علی نے فرمایا تو دوزخی ہے، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کا سر قلم کیا ہے۔ سادساً اگر ایک فریق کو باغی اور جہنمی کہا جائے گا تو ان حضرات کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے دونوں گروہوں کے ساتھ شرکت سے اجتناب کیا؟ تاریخ طبری میں ہے کہ جب حضرت علی نے کمیل نخعی کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلوایا اور فرمایا کہ میرے ساتھ جنگ پر چلو، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا کہ میں تو اہل مدینہ کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ میں انہی میں سے ایک فرد ہوں، انہوں نے اور میں نے آپ کی بیعت کی، میں ان کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ لوگ جنگ کے لیے نکلیں گے تو میں بھی نکلوں گا، اگر وہ جنگ میں شرکت کرنے سے گریز کرتے ہیں تو میں بھی رک جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے اہل مدینہ سے اس معاملے کے تحت بات کی تو انہوں نے کہا واللہ ہم خود نہیں جانتے کہ ہمیں اس معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی یہ جنگ ہم پر مشتبہ ہے اور ہم اس وقت تک جنگ میں شامل نہیں ہوں گے جب تک کہ معاملہ ہم پر پوری طرح واضح نہ ہو جائے۔ حضرت امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور درست فیصلہ کرنا ان پر مشتبہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اس سلسلے میں حیران تھی، بس وہ دونوں فریق سے الگ ہو گئے اور
تال نہیں کیا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اس دور میں سارے معاملات کو دیکھ کر اور سن رہے تھے، انہیں یہ معاملات سمجھنے میں اشتباہ ہو گیا، اور آج رافضیت مزاج لوگوں نے اسے بازیچہ اطفال بنا لیا ہے۔ لہٰذا حضرت معاویہ کو باغی کہنا جائز نہیں، اور ان کی شان میں یا کسی صحابی کی شان میں بے ادبی کرنے والا کوئی بھی ہو گمراہ بد مذہب ہے۔